بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیں رب کے محبوب نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مسنون دعائیں نہیں سکھائی ہمیں؟ وہ مسنون دعائیں کیا ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ افسوس کہ زندگی گزرتی جا رہی ہے اور لمحہ بے لمحہ ہم اس زندگی کو گزارتے جا رہے ہیں، لیکن دنیا کی تمناؤں نے، دنیا کی جھوٹی شان و شوکت نے، دنیا کی رونق نے، دنیا کے محلات نے، دنیا کے عشق نے، دنیا کے فانی عشق نے ہمیں اپنے اندر دھکیل لیا ہے، اپنے اندر مبتلا کر لیا ہے۔ دنیاوی جال میں ہم پھنس چکے ہیں۔ یہ چند روزہ کی زندگی کو کس کو بھروسہ ہے کہ ہمیں صبح کا سورج طلوع ہو یا نہ ہو ہماری زندگی میں؟ لیکن ممکن ہے کہ کسی لمحے بھی ہمیں بلاوا آ جائے، لیکن ہم نے تو کوئی تیاری نہیں کی۔ ہم نے اپنے نفس کے ساتھ محاسبہ کرنا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کا محاسبہ کیا ہے؟ اپنے 10 سالہ پرانی زندگی میں لوٹ کے جائیں، کتنے ایسے ہمارے عزیز و قارب تھے، رشتہ دار تھے جو ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، چلتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، لیکن آج وہ ہماری زندگی میں موجود نہیں ہیں۔ کتنے ہمارے قریب کے تعلقات تھے، بہن بھائیوں کی صورت میں تھے، والدین کی صورت میں تھے، شوہر کی صورت میں تھے، لیکن آج کیا ہماری زندگی میں موجود ہیں؟ نہیں موجود۔ تو بھائیو، آج ہمیں جو وقت ملا ہے خدا کے لیے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ہمیں یہ موقع ملا ہے، یہ اداری زندگی اللہ کی طرف سے جو ملی ہے، ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ تو یاد رکھیں، کوشش کریں، آج سے یہ وعدہ کریں، ہم نے کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کے ساتھ فراڈ بازی نہیں کرنی، اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ نہیں تو پھر یاد رکھنا، رب تعالیٰ نے فرما دیا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، اور اس گھاٹے والی زندگی سے بچنے کے لیے اپنے رب کو راضی کرنا ہوگا۔ جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں گے اور رب تعالیٰ نے اگر پوچھ لیا ہے، اے میرے بندو میری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہو، کیا تیاری کر کے لائے ہو، تو کیا ہمارے پاس جواب ہوگا؟ ہم دنیا کے فنکشن کے لیے کتنی تیاری کرتے ہیں، پہلے سے ہم تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن رب کے فنکشن کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر فاروق امیر المومنین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ حاضر ہوتے ہیں ملاقات کے لیے۔ ملاقات ہو گئی، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے بھائیو، جس مقصد کے لیے آئے تھے اب ہماری ملاقات ہو چکی ہے، لہذا مجھے اپنے رب کی ملاقات کے لیے تیاری کرنی ہے، مجھے اس روز کے لیے اب مجھے تیاری کرنے دو۔ اور یاد رکھیں یہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحبت کس کی تھی؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی تھی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تھی۔ اس کے باوجود فرمایا، بھائیو مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اس کے لیے مجھے تیاری کرنی ہے، کیونکہ قیامت کے دن بہت بڑا فنکشن ہوگا اور اس فنکشن میں رب کا دیدار ہونے والا ہے، اور رب کا دیدار اسی کو ہوگا جس نے اس کی تیاری کی ہوگی۔ اور پھر رب تعالیٰ اس دن فرمائے گا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم 3 گروہ ہو جاؤ گے، اور اس دن ایک گروہ کے متعلق رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، فرشتوں ان بندوں کے درمیان سے پردے اٹھا دو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ میرے محبوب بندے ہیں جنہوں نے راتوں کو اپنے بستروں سے علیحدہ ہو کر
عبادت میں مصروف رہتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو روتے تھے، میری بارگاہ میں آہو زاری کرتے تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رات کو مجھے منانے کی کوشش کی، جنہوں رب تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم فرمائے گا، فرشتوں آؤ میرے ان بندوں کے لیے حجابات اٹھا دو اور میری رحمت کا سایہ کر دو، اور تاکہ یہ میرا دیدار کر سکیں، اور بعد ان میں سے بد نصیب وہ ہوں گے جن کے متعلق فرمائے گا اے میرے فرشتوں ان لوگوں پر میرا حجاب پڑا رہنے دو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے متمنی تھے، جو دنیا میں مشغول رہتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی محبت میں فنا ہو چکے تھے، جو دنیا کی لذتوں میں فنا ہو چکے تھے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں رہ کر میری طلب نہیں کی، میری ملاقات کے لیے متمنی نہیں تھے۔ آج میں بھی ان سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے ان پر پردے پڑے رہنے دو، کیونکہ یہ دنیا کی ہوس میں، دنیا کے لالچ میں گم تھے، ان کو رب کی طلب نہ تھی۔ اس لیے بھائیو آج موقع ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے، کہیں ہم وہ بد نصیبی ہمارے ہاتھ میں نہ آ جائے، ہم ہی وہ بد نصیب نہ ہوں جس کی وجہ سے رب تعالیٰ فرمائے کہ یہ میرے ملنے کے متمنی نہ تھے، اس لیے ان پر پردہ پڑا رہنے دو، کیونکہ دنیا کے نشے میں چور ہو چکے ہیں۔ ایک ریڑھی والا ہے وہ بھی دنیا کے نشے میں ہے، ایک مزدور ہے وہ بھی دنیا کے نشے میں فنا ہو چکا ہے، ایک بزنس مین ہے وہ بھی دنیا کے نشے میں فنا ہو چکا ہے۔ جس کو جتنا موقع مل رہا ہے وہ دنیا کے نشے میں مصروف ہے، لیکن کوئی بھی رب کا طلبگار نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے رب کے طلبگار ہو سکتے ہیں، اپنے رب کے ملاقات کے متمنی ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ وقت ہم سے ختم ہو گیا تو رب تعالیٰ پھر فیصلے کی گھڑی زیادہ دور نہیں ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن متعین کر دیا گیا ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا پس تم دوڑتے چلے آؤ گے گروہ در گروہ۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھول دیے جائیں گے اور ہو جائیں گے وہ دروازے دروازے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے اور ہو جائیں گے وہ ریزہ ریزہ۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گات لگائے بیٹھی ہے۔ للطاغین مآبا، سرکشی کرنے والوں کے لیے ٹھکانہ ہے۔ لابثین فیہا احقابا، پڑے رہیں گے اس میں مدتوں۔ بھائیو یہ وقت ہے، آج بھی لوٹ آؤ، اللہ کی بارگاہ میں پلٹ آؤ، اللہ کی بارگاہ میں ندامت کی آنسو بہا لو۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں، کوئی گفٹ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کون سا گفٹ یا الہ العالمین تیری بارگاہ میں بھیجوں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا یوں تو میری بارگاہ میں ہر چیز موجود ہے، اے میرے نبی اگر میری بارگاہ میں تم نے کچھ پیش کرنا چاہتے ہو تو میری بارگاہ میں ندامت کے آنسو بھیج، تو میری بارگاہ میں ندامت کے آنسو پیش کرو، کیونکہ وہ میرے پاس موجود نہیں ہیں، اور اپنے رب کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے آنسو بھیج۔ یہ ایک دکھڑا ہے بھائیو رب کے لیے، اپنے دلوں کو نرم کر لو، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے آنسوؤں کو بھیج دو، پیش کر لو، تاکہ رب تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ان آنسوؤں کے صدقے سے ہماری تمام جتنی بھی گناہوں کی کایا ہے وہ رب تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل فرما دے، اور رب تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر نرمی پیدا فرما دے، وہ سوز عطا فرما دے جس سے رب تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے۔